بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امجد اوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی ایچ سی اور ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز مور کلیریفیکیشن۔ اس ٹاپک کے اوپر میری پہلی ویڈیوز موجود ہے، لیکن کوشچن آیا ہے، کچھ مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کسی دوست کو، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے، کیونکہ فیوچر میں جو دوست اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کے مائنڈ میں بھی اس طرح کے کوشچن ریز ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے جو چیزیں رہ گئی تھیں جو میں کلیریفائی نہیں کر سکا تھا ان کو بھی کلیریفائی کر دوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں کہ چیز کو ایک اینڈ سے شروع کر دوسرے اینڈ تک پہنچاؤں، کیونکہ میرے ویورز نئے دوست ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹس آتی ہیں۔ تو کسی ایک میری ویڈیو کے اوپر کمنٹ آیا کہ آپ نے ایک چھوٹی سی بات کو بہت لمبا چوڑا کر کے بیان کیا ہے، تو ان دوست سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز ہیں ہی ان دوستوں کے لیے جو نیو لرنر ہے۔ جو پرانے دوست ہیں ان کو تو ان ویڈیو سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو نئے لرنر کو، نئے دوست کو، نئے اسٹوڈنٹ کو سکھانے کے لیے مجھے چیز کو شروع سے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو نئے دوست ہیں ان کے لیے ویڈیوز کو شروع سے ایکسپلین کرنا ضروری ہے، اور جو پرانے دوست ہیں جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں ان کے لیے تو ان ویڈیو کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ تو میری جو بھی ویڈیوز ہوں گی میں اس کو نئے سرے سے اور الفابیٹ کے حساب سے میں اس کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب نیا بندہ اس فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی بندہ سکھانے والا نہیں ہوتا، اس کو بیس ہی نہیں پتا ہوتی، اور اگر آپ کسی سے کوشچن کرتے ہیں تو وہ اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے آپ کو رپلائی کر دیتا ہے، لیکن آپ کو جب کسی چیز کی بیس ہی نہیں پتا تو آپ پھر اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ٹی ایچ سی یا ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز جو ہیں اس میں جو مزید کلیریفیکیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ٹی ایچ سی جو ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہوتے ہیں، ایک پی او ایل یعنی پورٹ آف لوڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں، اور پی او ڈی پورٹ آف ڈسچارج کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جو یہ میں نے آپ کے سامنے جو دو چیزیں رکھنی ہیں، جو اسٹینڈرڈ، پھر اس کے بعد میں مزید اس کی کلیریفیکیشن میں جاؤں گا۔ اسٹینڈرڈ جو اس کا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ پی او ایل یعنی پورٹ آف لوڈنگ، اس میں جو ٹی ایچ سی ہے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ ایکسپورٹر یا سیلر پے کرتا ہے۔ سیلر سے مراد یہاں ایکسپورٹر ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوڈنگ پورٹ کے اوپر جو ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ ایکسپورٹر پے کرتا ہے، اور پورٹ آف ڈیسٹینیشن کے اوپر جو ٹی ایچ سی آر ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ بائر یا امپورٹر پے کرتا ہے۔ بائر مین امپورٹر، ٹھیک ہے۔ یہ دو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے۔ پورٹ آف لوڈنگ کے اوپر ایکسپورٹر اور پورٹ آف ڈسچارج کے اوپر امپورٹر پے کرے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ شپمنٹ ایف او بی پہ ہوتی ہیں، سی ایف آر پہ ہوتی ہیں، سی ایف پہ ہوتی ہیں، اس میں بھی دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ شپمنٹ چاہے ایف او بی پہ آؤ، سی ایف آر پہ آؤ یا سی ایف پہ، یا کسی بھی جو ان کو ٹرم میں ہو، اس میں جو پورٹ آف لوڈنگ کے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ ایکسپورٹر نے ہی بیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پورٹ آف ڈسچارج کے اوپر بھی اسی طرح کے جو چارجز ہیں وہ امپورٹر نے ہی بیئر کرنے ہیں۔ اب آگے چل کے میں اس کو مزید کلیریفائی کرتا ہوں، پہلے میں اس چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر لوں کہ پورٹ آف لوڈنگ کے اوپر جو ایکسپورٹر نے چارجز بیئر کیے ہیں، ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز، یہ چارجز اس نے شپنگ کمپنی کو ہی پے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کوشچن تھا کہ وہاں پہ اس نے یہ چارجز کس کو پے کرنے ہیں، جو ٹرمینل ہینڈلنگ کمپنی ہے اس کو۔ تو وہاں پہ جو کنٹینر ٹرمینل ہوتا ہے، کیونکہ پورٹ کے اوپر ڈفرینٹ کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں، جو نئے دوست ہیں اس چیز کو سمجھ لیں کہ پورٹ کے اوپر ایک پورٹ اتھارٹی ہوتی ہے، پھر ٹرمینل کے اوپر جو ڈفرینٹ کمپنیز اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر شپنگ کمپنی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، تو اس میں کئی کمپنیز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے جو ٹی ایچ سی آر ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ آپ نے اپنی شپنگ کمپنی ہی کو، جس کے تھرو آپ شپمنٹ کر رہے ہیں، اس کو پے کرنے ہیں، پھر آگے وہ شپنگ کمپنی جانے اور کنٹینر ٹرمینل جانے۔ جیسے کراچی میں پورٹ کاسٹم کنٹینر ٹرمینل ہے، اسی طرح جو دوسری پورٹ ہے ہماری کیماڑی پورٹ، وہاں کراچی کنٹینر ٹرمینل ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ کنٹینر ٹرمینل ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز اس کام کو کر سکتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جو چارجز ہیں ان کمپنیز کو آپ کی ڈیلنگ نہیں ہے، آپ کی ڈیلنگ صرف شپنگ کمپنیز سے ہے۔ آپ نے شپنگ کمپنی کو یہ چارجز پے کرنے ہیں، اور بل آف لیڈنگ میں
یہ چارجز مینشن نہیں کیے جاتے، یوزلی نہیں مینشن کیے جاتے. یعنی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ نے بی ایل لیا، شپمنٹ آپ نے کی، چاہے ایف او بی کے اوپر ہے، سی ایف آر پہ یا سی ایف پہ، تو فریٹ اگر سی ایف آر اور سی ایف ہے تو اس کے اوپر لکھا جائے گا فریٹ پری پیڈ، اور اگر ایف او بی پہ ہے تو اس پہ لکھا جائے گا فریٹ کولیکٹ. یہ تو مینشن کیا جائے گا، لیکن ٹی ایچ سی کا وہاں ذکر نہیں ہوتا کہ ٹی ایچ سی پے کر دیے گئے ہیں. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ٹی ایچ سی ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز پے کر دیے گئے ہیں، اور آپ نے شپنگ کمپنی کو دینی ہے. شپنگ کمپنی جب آپ کو بل دے گا تو اس میں اس کے فریٹ کے چارجز بھی ہوں گے، ڈاکومنٹیشن چارجز بھی ہوں گے، اور ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز بھی ہوں گے. یہ تینوں چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. کچھ اور اگر کوئی ڈیوز وغیرہ ہوں تو وہ بھی اس میں مینشن ہو سکتے ہیں. آپ نے ڈائریکٹ کنٹینر ٹرمینل سے ڈیل نہیں کرنا، شپنگ کمپنی سے کرنی ہے. اب دوسری چیز ہے، اسی طرح پورٹ آف ڈیسٹینیشن کے اوپر بھی جو چارجز ہوتے ہیں وہ امپورٹر نے پے کرنے ہوتے ہیں. اور اب ایک چیز اور ہے کہ اس میں یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ میتھڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امپورٹر آپ سے انسسٹ کرتا ہے کہ بھائی پورٹ آف ڈیسٹینیشن پہ جو ٹی ایچ سی ہے وہ آپ بیئر کریں، یعنی ایکسپورٹر بیئر کرے. ہوتا نہیں ہے لیکن بہت کم کیسز میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور آپ ایگری ہو جاتے ہیں پورٹ آف ڈیسٹینیشن کے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز پے کرنے کے لیے، آپ ایگری ہیں ایز این ایکسپورٹر آپ ایگری ہو گئے ہیں کہ آپ پورٹ آف ڈیسٹینیشن پہ جو ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ آپ بیئر کریں گے، تو پھر آپ اپنی شپنگ کمپنی سے پورٹ آف لوڈنگ کے اوپر ہی کانٹیکٹ کریں گے کہ مجھے یہ چارجز بتائے جائیں کہ پورٹ آف ڈیسٹینیشن پہ جو ٹی ایچ سی ہے وہ کیا ہے، اور کیونکہ میں نے پے کرنے ہیں تو پھر آپ نے یہ چارجز، یعنی ایکسپورٹر نے یہ چارجز شپنگ کمپنی کو، اپنی ہی شپنگ کمپنی کو پے کرنے ہوں گے. ایک تو آپ نے اپنے ٹی ایچ سی پے کی ہیں پورٹ آف لوڈنگ کی، دوسرے آپ نے پورٹ آف ڈسچارج کے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز بھی آپ نے پے کیے ہیں. لیکن اب کیا ہوگا، اب آپ نے بی ایل کے اوپر بھی یہ چیز مینشن کروانی ہوگی کہ پی او ڈی کے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز جو ہیں وہ آپ نے پورٹ آف لوڈنگ کے اوپر پے کر دیے ہیں. یا تو یہ بی ایل کے اندر یہ مینشن کی جائے یہ چیز، یا پھر اس کا الگ سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے، شپنگ کمپنی سے ایک سرٹیفکیٹ لیا جائے کہ آپ نے پورٹ آف ڈیسٹینیشن پہ جو ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز سے ایکسپورٹر نے وہ پے کر دیے ہیں. یہ ایویڈنس آپ نے اپنے بائر کو بھیجنی ہے. بی ایل میں تو پھر بی ایل جب جائے گا تو اس کے اوپر مینشن ہے. اگر بی ایل پہ مینشن نہیں ہے اور آپ نے ایک الگ سے سرٹیفکیٹ لیا تو پھر آپ نے وہ سرٹیفکیٹ اس کو دینا ہوگا اپنے بائر کو کہ یہ آپ نے ٹی ایچ سی وہاں کے پورٹ آف ڈسچارج کے وہ آپ نے پے کر دیے ہیں، تو تاکہ پھر اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. وہاں پہ جب وہ جائے گا اپنی کارگو کلیئر کرنے کے لیے تو پھر شپنگ کمپنی اس سے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی. یہ صورت ہوتی ہے. آپ نے کنٹینر ٹرمینل سے ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرنا، آپ نے شپنگ کمپنی ہی سے ڈیل کرنا ہے. امید ہے جو چیزیں دوست نے پوچھی ہیں وہ کلیئر ہوگی ہوں گی. مزید کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.